بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طلاق ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ وجوہات ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کو کم معاشرے میں کیسے کیا جائے، ان باتوں کی بے انتہا ہمیں ضرورت ہے۔ آج آپ سے میں سمپلی 5 ایسی بیسک اور بہت سمپل باتیں شیئر کروں گا کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ تو ہم اس ناسور سے کافی حد تک نجات پا سکتے ہیں۔ آج میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے، وہ لوگ بھی ہیں جو شادی شدہ ہو چکے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت طلاق کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خدا را دل کے کانوں سے ان باتوں کو ایک دفعہ ضرور سنیے گا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہر گھر کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ بیسک گائیڈ لائنز کو اگر جان لیں تو معاملات ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ میاں سمجھتا ہے کہ بیوی میرے پرابلمز کو فیل نہیں کرتی، بیوی سمجھتی ہے کہ میاں کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے آج سے اس بات کی پریکٹس شروع کریں کہ ایک دوسرے کی جگہ پہ ایک دوسرے اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں۔ ایمانداری کے ساتھ بیوی اپنے خاوند کی جگہ پہ خود کو رکھے اور سوچے کہ وہ ان سچویشنز میں کیا کر سکتی ہے، اور میاں اپنے آپ کو اپنی بیوی کی حیثیت میں رکھ کے سوچے کہ وہ کس طرح سے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے اور کن پرابلمز کو وہ فیس کر رہی ہے۔ جب ہم ایسے کریں گے نا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد آئے گی کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی پرابلمز کو فیل کریں گے تو ہم ایک دوسرے کی پرابلمز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، ناظرین، ہم سب لوگ اچھائیوں اور برائیوں کا مرکب ہے۔ ہوتا یہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں زیادہ ان پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور اچھائیاں ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی۔ کبھی ایک کاغذ قلم لے کے بیٹھے تو صحیح، اپنے میاں یا اپنی بیوی میں جو اچھائیاں ہیں، پیورلی اچھائیاں ہیں، ان کو ایک لسٹ ڈاؤن تو کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی ہی اچھائیاں اگنور کر کے رکھی ہوئی تھی اور آپ کو لگتا تھا کہ وہ بالکل بری ہی ہے، وہ بالکل برا ہی ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ یہ پریکٹس ڈیلی بیسس پہ ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ دل میں شکر کا جذبہ آئے گا اور کفران نعمت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم عام طور پہ کسی جاب کے لیے اپنا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ہمیں اپنے سٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے، کولیگز کے ساتھ تعلقات کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں، حقوق اور فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایون ہمیں اس جاب سے ریزائن کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے ہمیں اس کانٹریکٹ کو سائن کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم جو نکاح کا کانٹریکٹ ہے وہ بغیر کچھ جانے، بغیر کچھ پراپر ایجوکیشن کے ہم وہ سائن کر دیتے ہیں۔ عورت اگر اپنے سٹیٹس کو جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شادی شدہ عورت کے لیے اپنے حقوق کے بعد اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی پرسنالٹی اس کی زندگی میں دی ہے، جو اس کی دنیا اور آخرت کو افیکٹ کر سکتی ہے، وہ اس کا شوہر ہے۔ عورت کے لیے فرمایا گیا کہ تم صرف فرض پورے کر لو اور اپنے میاں کو راضی کر لو، جنت تمہاری ہوئی۔ ہم میاں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو گھر کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، اس سے پوچھ ہوگی۔ پوچھ بڑی مشکل شے ہے، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور مرد کے بہترین ہونے کے کا کرائٹیریا ہی یہ رکھا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر میاں بیوی اپنے اسٹیٹس کو پہچانے تو ہمارے گھر جنت کے نمونے نہ بن جائیں۔ چوتھی بات، عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ساس اور نند کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر بیوی الگ گھر لینے کا تقاضا کرتی ہے اور مرد اس کی استطاعت رکھتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں رکھا جائے۔ تقریباً ہمارے معاشرے کی ہر ساس یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح رکھتی ہے، اور ہر نند یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے تو اپنی بہو کو یا اپنی بھابھی کو بہن بنا کے رکھا۔ تو اس غلط فہمی سے نکل آئیے، کوئی ساس ماں نہیں ہو سکتی اور کوئی نند بہن نہیں ہو سکتی، ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر مرد ماں باپ کا خیال بھی رکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو الگ گھر میں بھی افورڈ کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ اس ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ خدا را اگر آپ کا میاں یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ کو الگ رکھے تو اس کو پریشرائز نہ کریں،
بلکہ اس کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے کمپرومائز کیجیے. آپ دنیا میں بھی اور اخرى میں بھی بہت اجر پائیں گے انشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دا لاسٹ پوائنٹ، کہ ہم طلاق دینے کا سنت طریقہ جانتے ہوں. جس طریقے سے 90% سے زیادہ ہمارے معاشرے میں طلاقیں دی جاتی ہیں، طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، دینی لحاظ سے وہ گناہ ہے. اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم طلاق کے سنت طریقے کو جانتے ہوں. کوئی بیچ میں کھٹپٹ ہو گئی ہے، پرابلم ہو گیا ہے، مل جل کے بیٹھ کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. نہیں سالو ہو رہا، ایک دوسرے پہ تھوڑی سختی کریں. نہیں سالو ہو رہا، آپ بستر الگ کر لیجئے. نہیں سالو ہو رہا، آپ دونوں طرف سے کسی ایک مرد کو، بڑے مرد کو جو کہ مدبر شخص ہو، اس کو بلائیے تاکہ وہ معاملے کا فیصلہ کر سکیں. پورا ٹبر آئے گا تو معاملات خراب ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے. کوئی ایک مدبر شخص آئے ایک سائڈ سے، دوسرا دوسری سائڈ سے، اس کا فیصلہ کریں. تب بھی پرابلم چل رہا ہے تو ایک طلاق دیں اور اس کے بعد عورت اسی گھر میں الگ کمرے میں رہے. یقین کیجئے اگر آپ اور ہم طلاق دینے کے سنت طریقے کو جانتے ہیں اور اس طریقے سے طلاق دیں تو یہ بذات خود طلاق کو روکنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کے لیے اس فتنے کے دور میں میاں بیوی کے طور پہ رہنا بے انتہا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم نیچر سے، نیچرل وے آف لائف سے دور ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں کرائمز ڈیولپ ہوں گے وہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، ہمارے تعلقات میں مضبوطیاں عطا فرمائے، دنیا اور اخرى کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمارے قلوب میں اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی، پکی، دائمی اور شدید محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.